السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو چلیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق ہے بلاد اسلامیہ کا تیسرا بند، جس میں کے اندر قرطبہ کے بارے میں علامہ اقبال اپنے اظہار افسوس بیان کرتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے پہلے بند میں دلی کے بارے میں بات کی تھی، اپنے دکھ کا اظہار کیا تھا، اس کے بعد دوسرے بند میں بغداد کے بارے میں چرچا کیا تھا، ابھی اس تیسرے بند میں قرطبہ جو کہ اندلس کا ایک شہر تھا، اس شہر کے بارے میں جو اپنی تہذیب کی بنا پر بہت ہی عروج و کمال کو پہنچا تھا۔ وہ شہر، وہ عروج و تہذیب کس طرح زوال پذیر ہو گئی اور اس شہر کا نام کس طرح وہ مٹی میں مل گیا، اس کے بارے میں اپنا دکھ اظہار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، ہے زمین قرطبہ بھی دیدہ مسلم کا نور، ظلمت مغرب میں جو روشن تھی مثل شمع طور، بجھ کے ملت بیضا پریشاں کر گئی، اور دیا تہذیب حاضر کا فروزاں کر گئی۔ قبر اس تہذیب کی یہ سرزمین پاک ہے، جس سے تاکہ گلشن یورپ کے رگ نمناک ہے۔ اس 3 لائن کی شاعری میں اس تیسرے بند میں علامہ اقبال اپنے دکھ کا بیان کرتے، دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرطبہ بھی مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا تھا۔ قرطبہ جو کہ اندلس کا شہر ہے، وہ شہر بھی مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا تھا، یعنی مسلمانوں کو بہت ہی پسند تھا۔ وہ شہر بہت ہی عزت و کمال اور تہذیب کے حساب سے بہت ہی عروج پر پہنچ گیا تھا وہ شہر۔ کہتے ہیں کہ مغربی تہذیب میں جو کہ اندھیری ہے، تاریکی ہے، اس مغربی تاریک تہذیب کے بیچ میں یہ اندلس، یہ قرطبہ ایک طور سینا کی لیمپ، کینڈل کے جیسے ہی ہے۔ جیسے طور سینا میں وہ درخت جس پہ آگ جلتی تھی، ہے نا، اور جس سے روشنی ہوتی تھی، لہذا اسی طرح یہ قرطبہ ہے جو مغرب کی تاریکی میں ایک روشنی کی مانند ہے۔ ویسٹرن کلچر میں لائک اے لائٹ۔ جب قرطبہ کی تہذیب ماند پڑ گئی، ختم ہو گئی، اس کی روشنی پھیکی پڑ گئی، جب سے پھیکی پڑنی شروع ہوئی، تب سے ملت اسلام کو یعنی وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کو پریشانی ہونی شروع ہو گئی۔ جب وہ تہذیب پوری طرح ختم ہو گئی، تب اس کے بعد مغربی تہذیب نے جنم لیا، ایک مغربی تہذیب کا بول بالا ہوا، یعنی اس تہذیب کی بنا پر مغربی تہذیب کو بہت ہی عروج ملا۔ جس تہذیب کو اس قرطبہ میں دفن کیا گیا ہے، وہ قرطبہ اس تہذیب کا قبرستان ہے، یعنی قرطبہ میں جو تہذیب دفن ہوئی ہے، وہ قرطبہ اس تہذیب کا قبرستان ہے، اور یہی وہ تہذیب ہے جس سے پوری طرح فائدہ اٹھا کر مغربی تہذیب آج آب و تاب میں ہے، نظر آ رہا ہے ہمیں جس طرح، ہے نا۔ اس کے اندر کہتے ہیں، یقیناً قرطبہ کی زمین بھی مسلمانوں کے آنکھوں کا تارا ہے۔ مغرب کی تاریکی میں جو طور سینا کی چراغ کی طرح روشن تھی، جب وہ بجھ گئی، بجھ کے بزم ملت بیضا پریشاں کر گئی۔ جب قرطبہ کی تہذیب پھیکی پڑ گئی، ماند پڑ گئی، تب مسلم ملت کو، اس ملت اسلامیہ کو دکھوں کا سامنا کرنا پڑا، اور دیا تہذیب حاضر کا فروزاں کر گئی۔ جب قرطبہ کی تہذیب پھیکی اور ماند پڑ گئی، تب اس وقت موجودہ زمانے کی تہذیب کو
روشن کر دی، یعنی وہ تہذیب کے جاتے ہی ایک نئی تہذیب نے جنم لے لی۔ قبر اس تہذیب کی یہ سرزمین پاک ہے۔ قرطبہ کی تہذیب کی جو قبر ہے وہ قبر اسی زمین میں ہے، یعنی قرطبہ میں ہی ہے، جس تہذیب کی بنا پر، جس سے تاکہ گلشن یورپ کے رگ نامناک ہے، جس سے یورپ کے گلشن کی بیل، یعنی انگور کے جو بیل ہوتے ہیں، خوشے ہوتے ہیں، ان خوشوں میں جو رگ ہوتے ہیں، جو وین ہوتے ہیں، اس وین میں جو واٹر ہے، اس واٹر کی بنا پر، یعنی ابھی مغربی تہذیب کو جو ترقی ملی ہے، جو نشو و نما ملی ہے، اس کی وجہ ہماری تہذیب ہے، قرطبہ کی تہذیب ہے۔ قرطبہ کی تہذیب کی بنا پر مغربی تہذیب کو اتنی شہرت ملی ہے۔ اس آخری بند میں یہی کہتے ہیں قرطبہ کے بارے میں، قرطبہ کی تہذیب کے بارے میں۔ اس قرطبہ کے زوال ہونے سے اور وہاں کی تہذیب کے ختم ہونے سے مسلمانوں کا زوال ہو گیا، اس کی تہذیب ماند پڑ گئی، اور اس کی قرطبہ کی تہذیب ختم ہونے سے مغربی تہذیب کا بول بالا ہونا شروع ہو گیا۔